جیسے کہ حضرت میں نے پہلے کیا تھا کہ وہ ہمارا آج آخری سبق ہے تزکیہ نفس کے بارے میں، کہ جو باتیں کرنے والی آپ نے بتائی تھی، آج غالباً 10واں سبق ہے اس کا اور آخری سبق ہے، تو آج کس بارے میں آپ فرمائیں گے؟ تزکیہ نفس کے حوالے سے اخلاق حسنہ پر گفتگو ہو رہی تھی. آج آخری اور 10واں خلق حسن ہے، اور وہ ہے فکر موت کو یاد کرنا. یہ تو حضرت زبردست ہے رمضان کے مہینے میں. جی بالکل، یہ تو بڑا اچھا اتفاق سے یہ آخری سبق آیا ہے، اور فکر موت. تو اس سے پہلے 9 جو اخلاق حسنہ بیان ہوئے، یہ 10واں ہے فکر موت. اس لیے کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بچنے والا نہیں. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے. کفا بالموت واعظا، کوئی ادھر ادھر کے واز نہ سنو، صرف موت کا تصور کر لو کہ موت آنی ہے، تو ساری انسان کی جو ہے وہ بل نکل جاتے ہیں موت کے تصور سے. اور حضرت یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ کسی کو بھی اس سے انکار نہیں. بالکل، یعنی جو خدا کو نہیں ماننے والے، جو ایتھیسٹ بھی ہیں، وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے. اس لیے تو قرآن کریم میں فرمایا فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اے پیغمبر اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. تو مفسرین فرماتے یقین سے مراد موت ہے. اللہ نے اس کو یقین فرمایا کہ یہ واحد اٹل چیز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایون ہے کہ خود موت کو بھی موت آ جانی ہے، وہ موت بھی ایک نفس ہے، لہذا کل روز قیامت میں اس کو کوئی موت آ جائے گی، اس کو بھی ایک جو ہے دمبے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ابدی پھر بالکل عبدالآباد کے لیے سب ہمیشہ رہیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کل میدان حشر میں شہداء کے ساتھ کچھ اور لوگوں کا بھی حشر ہوگا، کیونکہ شہداء کا بڑا مقام ہوگا، کہ اور بھی کوئی ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ لوگ ہوں گے جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں. تو گویا کہ 20 مرتبہ دن رات میں موت کو یاد کرنا یہ کل روز قیامت شہداء کا ساتھ عطا فرماتی. تو موت ایک ایسی اٹل حقیقت، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وقت اور لمحہ بھی متعین کر دیا، اس کا مقام بھی متعین کر دیا. لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. یعنی یہ شرط کوئی نہیں ہے کسی کی کہ بوڑھا ہو کے ہی مرے گا. جی بالکل، یا کوئی بیمار ہو کے ہی مرے گا. بالکل نہیں، یہ کسی وقت بھی بغیر کسی انتباہ کے، بغیر کسی وارننگ کے آ سکتی. بلکہ اس پر مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص کی ملاقات ہوئی ملک الموت سے. تو ملک الموت سے اس اسرائیلی نے پوچھا کہ تم جو ہے وہ کسی کے باپ کی روح قبض کر لیتے ہو، کسی ماں کی، تو نوٹس نہیں دیتے ہو، کوئی وارننگ نہیں دیتے ہو کہ بھئی میں آ رہا ہوں، آپ اچانک روح قبض کر لیتے ہیں. تو اس پر ملک الموت نے عجیب بات کہا کہ میں تو اتنے نوٹس دیتا ہوں کہ اتنے کوئی نوٹس دیتا ہی نہیں، لیکن افسوس یہ کہ لوگ میرے نوٹس کا نوٹس ہی نہیں لیتے. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ صبح شام جو تم مردے دفناتے ہو اور پڑوس میں جو بیمار دیکھتے ہو، صبح شام ہسپتال تمہارے مریضوں سے مواد سے بھرتے ہیں، قبرستان بھرتے ہیں، پھر یہ کہ خود تمہارے اندر ذوق پیدا ہوتا ہے، تمہاری داڑھی اور بال جو ہے سفید ہو جاتے ہیں، تمہارے پوتے نواسے پیدا ہونے لگتے ہیں، یہ سارے ہمارے نوٹس ہیں. بالکل کہ ہمارا وقت قریب ہے. لیکن تم لوگ اتنے غافل ہو کہ تم ان نوٹسوں کا نوٹس نہیں لیتے. نتیجہ کہ جب ہم آتے ہیں تو تم کہتے جی اچانک آ گئے. تو اچانک نہیں، موت اچانک نہیں آتی، اس لیے اچانک وہ چیز ہوتی جس کی ہمیں خبر نہ ہو. اس کی تو خبر اللہ رسول نے دے دی کہ کسی وقت بھی آ سکتی. جیسے اگر کوئی دوست کہے کہ میں یار اینی ٹائم آ سکتا ہوں کل، تو اگر آ جائے تو کوئی نہیں کہے گا یار اچانک آ گیا، وہ کہے گا میں نے پہلے بتایا ہوا تھا. ایسی موت اچانک نہیں آتی، اس کے بارے میں ضابطہ بتا دی کس نے آنا ہے. اب ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. اس لیے جو لمحہ متعین ہے وہ اس وقت یہ موت آتی ہے، اور پھر اس کا مقام بھی متعین کر دیا کہ کس مقام پہ آنی، اسی جگہ پر آتی. اس پر لکھا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے، تو سامنے دروازے کے پاس شخص دیکھا کہ وہ اندر دربار کی طرف گھورتا ہے. تو آپ کے پڑوس میں جو ہے ساتھ ہی آپ کے ایک وزیر بیٹھا تھا، اس کو گھورتا تھا وہ. تو اس وزیر پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ اس نے چپکے سے حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ ہوا کو حکم دیجئے مجھے جزیرہ الماس میں پہنچا دیں. کہ اچھا. آپ نے ہوا کو حکم دیا، وہ جزیرہ الماس میں اس کو پہنچا دیا. جب وہ وہاں پہنچا وہاں وہی شخص کھڑا تھا. وہ ملک الموت تو اسے روح قبض کر لی. 3 دن کے بعد حضرت سلیمان کی ملاقات ہوئی ملک الموت سے. ملک الموت سے پوچھا کہ بھائی وہ کیا ماجرا تھا؟ کہا جی بات اصل میں یہ تھی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ جو آپ کا وزیر ہے اس کی جزیرہ الماس میں روح قبض کرنی. اب میں جب آیا تو دیکھا یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، اور جزیرہ الماس اتنی دور ہے کہ تیز رفتار گھوڑے پر بھی اگر بیٹھے گا تو اس لمحے نہیں پہنچے گا.
تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ آدمی وہی ہے، حالانکہ اس کی تو ابھی چند لمحے بعد وہاں روح قبض کرنی ہے. تو میں اس کو ویریفائی کر رہا تھا بار بار غور سے دیکھ کے. تو میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ جس کی میں نے روح قبض کرنی ہے وہ تو وہاں بیٹھا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میاں تیرا کام اس جگہ پہنچ جانا ہے، اس کو پہنچانا میرا کام ہے. کہتے میں جب وہاں پہنچ گیا ہوں تو جہاں میں پہنچا ہوں تو اللہ نے اس کو وہاں پہنچا دیا، اس کی روح قبض ہو گئی. تو حقیقت یہ اس مقام پہ جس مقام پہ لکھی ہوئی ہے اسی جگہ موت آتی ہے، اور یہ اٹل حقیقت ہے. اس لیے ناظرین کو چاہیے کہ دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کریں. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ فرض اور واجب رکعتیں نماز کی 20 ہیں، فجر کی، زور کی، عصر کی، اور اسے وطر ملا لیں 20 رکعت بنتی ہیں. اور حدیث میں فرمایا جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہوئے تم جو ایسے پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد موت ہے. تو گویا کہ 20 رکعتوں میں انسان موت کو یاد کر لیتا ہے، تو 20 مرتبہ جب موت کو یاد کرے گا تو کل روز قیامت میں شہداء کے ساتھ کا حشر. ماشاء اللہ حضرت، تو یہ ثابت ہوا کہ ایک تو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور دوسری یہ کہ اس کی ہر وقت تیاری. بالکل آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. بالکل ہماری تیاریاں تو ایسی ہیں دنیا میں جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. صحیح بات. تو ناظرین وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا.